تو صرف میں دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید اور اللہ کی الوہیت کو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار نے جہاں اور بہت ساری نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھینس سے دودھ نکال کر دیا ہے کہ ہم بھینس کا دودھ پیتے ہیں۔ اس دودھ پر اگر ہم غور کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کا ہمیں یقین آ سکتا ہے۔ اور دوسری چیز، بھینس کا گوبر، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے کیسے پیدا کیا ہے کہ اس کے پیٹ میں سے گوبر نکلتا ہے، اس سے ہم فصل کی کاشت کو زیادہ کرنے میں اس سے فائدہ لیتے ہیں، اس سے گیس بنتی ہے، اس سے ہم فائدہ لیتے ہیں، اس کو ہم آگ کی شکل میں جلاتے ہیں، اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے۔ یہ تمام تر چیزیں، حالانکہ وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ بھینس کا گوبر ہے، لیکن ہم اس سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ نے بھینس کے پیٹ سے تو گوبر نکالا ہمارے فائدے کے لیے، اور بھینس کے خون میں سے دودھ نکالا وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے۔ آپ ذرا غور کریں کہ بھینس چارہ کھاتی ہے، ایک قسم کا چارہ نہیں کھاتی، کئی قسم کا چارہ کھاتی ہے۔ کبھی دودھ میں اس چارے کی سمیل آئی ہے، کوئی بدبو آئی ہے، یا خون کا قطرہ کوئی کبھی اس دودھ میں نکلا؟ اور بھینس کے جسم میں اور کتنے فضلات ہیں، کتنی چیزیں ہیں، لیکن دودھ میں سے کسی چیز کی سمیل نہیں آتی۔ دودھ کی اپنی سمیل ہوتی ہے جس کو سونگھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خالص دودھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دودھ ہمیں بھینس کی شکل میں اس سے نکالنے کا حکم دیا، اور بھینس کتنا کچھ کھائے دودھ صاف نکلتا ہے۔ بھینس کے جسم میں خون ہے لیکن دودھ صاف نکلتا ہے، بھینس کے جسم میں چارہ ہے لیکن دودھ صاف نکلتا ہے، بھینس کے جسم میں گوشت ہے لیکن دودھ صاف نکلتا ہے، بھینس کے پیٹ میں فضلات ہیں لیکن دودھ صاف نکلتا ہے۔ تو اس چیز کو ہم سوچیں، آج پوری دنیا اس دودھ سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور دودھ کے ساتھ ہم کیا کچھ کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں خالص دودھ دیتا ہے۔ تو جو پروردگار ہمیں ہماری زندگی کو مضبوط بنانے کے لیے ہمیں بھینس سے دودھ نکال کر دے اور بھینس سے اور فوائد ہمیں دے، تو وہ پروردگار ہمیں اور کتنی نعمتیں دے رہا ہے، چاند کی شکل میں، سورج کی شکل میں، ستاروں کی شکل میں، زمین کے فروش کی شکل میں، آسمان کی چھت کی شکل میں۔ میں بے انتہا نعمتوں کا تذکرہ کر سکتا ہوں، لیکن سامعین، آج کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے جو فلسطین میں ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں؟ آج وہ اللہ کو نہیں مانتے جو فلسطین میں گردنیں کٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آج وہ اللہ کو نہیں مانتے جو فلسطین کے بلبلاتے بچوں کی لاشیں، تڑپتے جسم جو دیکھ کر ان کی پیشانی پر تیور نہیں آتے، ان کو وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے؟ یاد رکھیں، جب ظلم عام ہو جائے، قتل و غارت عام ہو جائے، تو پھر عذاب ایک کو نہیں ملے گا، پھر مجموعی طور پر ہمارے اوپر عذاب نازل ہوں گے۔ حدیث شریف کا یہی ترجمہ ہے کہ جو اپنی طاقت کے ساتھ ظلم کو روک سکے اس کو طاقت سے روکنا چاہیے۔ تو جن مسلم ممالک کے پاس آج حکمرانی کی طاقت ہے، ان کے پاس وزارت کی طاقت ہے، ان کے پاس صدارت کی طاقت ہے، ان کے پاس قانون کی طاقت ہے، ان کے پاس اسلحے کی طاقت ہے، کیا وہ اس ظلم کو روکنے میں مدد نہیں کر سکتے؟ کیا وہ اس ظلم کو اور ان تڑپتے لاشوں کو روک نہیں سکتے؟ کیا وہ آواز نہیں بلند کر سکتے؟ کیا وہ اپنا اسلامی بلاک نہیں بنا سکتے؟ کیا وہ اپنے مشاور کے ساتھ اتفاق و اتحاد کے ساتھ اس بارے میں کوئی کوشش نہیں کر سکتے؟ جو وہ بلبلاتی لاشیں ہمیں کہہ رہی ہیں کہ ہم مر تو جائیں گے لیکن قبلہ اول کا تحفظ کریں گے، مٹ تو جائیں گے لیکن قبلہ اول کا تحفظ کریں گے، اور دنیا سے چلے جائیں گے، بچے یتیم ہو جائے، بیویاں بیوہ ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہماری کھال کیوں نہ ادھر جائے، ہماری چمڑی جسم سے جدا کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہم قبلہ اول کی حفاظت کریں گے۔ اور اگر ہمارے ساتھ کوئی آتا ہے تو بسم اللہ، نہیں آتا تو کم از کم ہم رسول اللہ کو جا کر شکایت تو لگائیں گے کہ ہمارا ساتھ کس نے دیا تھا اور کس نے نہیں دیا تھا۔ آج ماننے والوں کا
اللہ کو ماننے والوں کا اور نہ ماننے والوں کی آزمائش ہے، اللہ پر یقین رکھنے والوں کی اور نہ یقین رکھنے والوں کی آزمائش ہے۔ اور وقت تو گزرتا جا رہا ہے، ہزاروں لاکھوں لاشیں جو ہیں وہ دنیا سے چلی گئی ہیں، ہنستا بستا شہر برباد ہو چکا ہے، قبلہ اول کو وہ ختم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اگر سب کچھ ہو رہا ہے، ہم ظلم پر خاموش ہیں، تو اس کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔